رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ موت۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ رشوت لینے والا خوش ہے کہ رقم مل گئی، رشوت دینے والا خوش ہے کہ کام ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ دونوں جہنمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی ہر چیز کو داغدار بنا دیتی ہے اور حیا اور شرم اسے زینت عطا کرتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اس روئے زمین کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ زندگی باپ کے ساتھ اور باپ کے بغیر۔ وہ 3 براعظم کا حکمران تھا، لیکن درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ فاروق پر لاکھوں سلام۔ جنت اور جہنم میں بھیجنے کا اختیار اگر لوگوں کے پاس ہوتا تو جنتیں خالی رہ جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ سچی بات، زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ اگلا بندہ خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں درود شریف کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ بیٹیوں کا حق۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد میں سے حصہ دیں، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ لینا زندگی شروع ہو گئی۔ بدترین شخص وہ ہے
جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔